مد نظر کے آگے بڑھیں گے. سیفان صاحب بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیمنزم کی مخالفت بہت کی جاتی ہے, اس کے اگینسٹ لوگ بہت جاتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں نا, ایک وہی بات آ گئی, ایک پوزیٹیوٹی ایک نیگیٹیوٹی ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب فیمیل اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو میل کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ سے جو ہے نا وہ اقتدار جا رہا ہے, تو یہ نیگیٹیوٹی ہے. تو کچھ تو اس وجہ سے اختلاف کرتے ہیں کہ جی میری وائف کی پسند کا کھانا کیوں بنے گا, میری وائف کہہ رہی ہے کہ آج یہ ہونا چاہیے تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں قبول کر رہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں ہو رہا, جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے بچے کیوں نہیں چل رہے. تو یہ جو میں ہے نا, ایک تو اس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی ہے جو میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جو یہ اختلافات آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ خواتین نے اپنا اصل لبادہ ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے, اپنا حسن جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے. خواتین کا حسن ان کی حیا ہے, انہوں نے اپنی حیا چھوڑ دی ہے. تو جو کچھ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ اس بات پہ کرتے ہیں, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اپنی حیا کو نہ چھوڑیں, اپنی روایات کو نہ چھوڑیں, اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں, اپنے دین کو نہ چھوڑیں. جیسے حضرت ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ایک وقت وہ تھا کہ جب لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. آج لوگ تڑپتے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں رحمت دے دے. اس کو ماں بنایا, اس کو جنت تو بنایا, بیٹی لڑکی کو تو بہت عزت دی ہے اللہ نے. وہ عورت ہے تو بیٹی ہے تو رحمت ہے, ماں ہے تو جنت ہے, بیوی ہے تو خدمت ہے. اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے جس کی کوئی حد نہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس عزت کو آپ بچا کے رکھیں, آپ کا ایک نعمت آپ کو مل گئی تو آپ اس کو ٹھکرائیں نا. تو یہ دو اختلاف ہیں. دیکھیں پاکستان میں اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کے ذریعے ہر ایک چیز جو ہے وہ علم کے ذریعے ہی بہتر ہو سکتی ہے, شعور کے ذریعے بہتر ہو سکتی ہے. اس طرح کی ورکشاپس کروانی چاہیے اسپیشلی خواتین کو, اسپیشلی 9-10s اور یہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو یہ بات کروانی چاہیے, میل فیمیل دونوں کو, کہ جی عورت کے حقوق ہیں, اس کو کمانے کا بھی حق ہے, اس کو علم حاصل کرنے کا بھی حق ہے, اس کو جائیداد میں بھی حق ہے, اپنا جیون ساتھی چننے کا بھی حق ہے اور اس کو چھوڑنے کا بھی حق ہے. یہ حقوق بھی بتائیں, ساتھ ہی ساتھ اپنی روایات بھی بتائیں, اپنی ہسٹری بھی بتائیں. ان کو بتائیں کہ جس فیمنزم کے نام پر آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں وہ تو یورپ کا تھا, اور جس وقت یورپ میں یہ بے حیائی تھی یا یورپ کے اندر اتنی حقوق کو دبایا جا رہا تھا, وہاں آپ کو 1400-1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک اونچا مقام دیا ہے. تو اسلام نے تو فیمنزم کو پھیلایا ہے, اسلام سپورٹ کرتا ہے ٹرو فیمنزم کو, فالس فیمنزم کو نہیں. تو یہ تعلیمات دینی چاہیے ہماری نئی جنریشن کو.